بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج اس ویڈیو میں ہم سگریٹ نوشی سے متعلق ایک انتہائی اہم سیکشن وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سگریٹ نوشی سے متعلق ڈیفینیشنز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے اشتہار کی وضاحت کی تھی کہ اشتہار سے کیا مراد ہے، اس طرح سگریٹ نوشی سے کیا مراد ہے، پبلک سروس کی گاڑی سے کیا مراد ہے، یا عوام کے کام کرنے کی جو جگہ ہے یا اس کو استعمال کرنے کی جگہ ہے تو کون کون سی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اس سیکشن میں دفعہ 4 اس کا ہم آج ڈسکس کریں گے کہ اس قانون نے کن اشخاص کو سرکاری ملازم کا درجہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسٹارٹ لیتے ہیں دفعہ 4 سے۔ دفعہ 4 میں ہے مجاز افسر بنانے کا اختیار، کہ اس قانون کے تحت اس قانون کے دفعہ 4 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس قانون کے تحت کون سے اشخاص کو مجاز افسر بنایا گیا ہے اور مجاز افسر بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ تو پہلے ضمن میں ہے کہ وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اس قانون سے متعلق مجاز افسر مقرر کر سکتا ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص کو مجاز افسر وہ مقرر کر سکتا ہے، اور اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن میں اس کی تشہیر کی جائے گی، باقاعدہ سرکاری گزٹ میں اس کو مشتہر کیا جائے گا کہ فلاں فلاں شخص یہ سرکاری ملازم اس قانون کے تحت اس کو پاور دیا جاتا ہے اور وہ آج سے سرکاری ملازم ہوگا۔ تو جس کسی شخص کو وفاقی گورنمنٹ مجاز افسر قرار دے تو ضمن نمبر 2 میں ہے کہ ایسے شخص کو پھر سرکاری ملازم کہلایا جائے گا۔ ایسا شخص پھر سرکاری ملازم تصور ہوگا، جس کی تعریف دفعہ 21 تعزیرات پاکستان میں کی گئی ہے، تو اس کی ضمن میں پھر یہ بھی شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ پڑھیں گے کہ ڈرائیور اور کنڈکٹر تک جتنی بھی اشخاص ہیں ان کو سرکاری ملازم کا درجہ دیا گیا ہے۔ ضمن نمبر 3 میں ہے کہ جو ایس آر او کا آرڈر جاری کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے 2003 میں 3/7/2003 میں، ٹھیک ہے، تو ایس آر او آرڈر میں مقامات کا ذکر ہے، جیسے ہم پہلے دفعہ 3 میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہ جو 654/1/2003 کا ایس آر او آرڈر ہے، تو یہ کون سی ڈیٹ سے امپلیمنٹ ہوگا، تو 3/7/2003 سے یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ تو جن اشخاص کو دفعہ 4 میں سرکاری ملازمین کا درجہ دیا گیا ہے ان کو اختیارات بھی 3/7/2003 سے سپرد کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں پہلے نمبر پر۔ ابھی تفصیل ہے اس میں کہ پہلے نمبر پر کون سے اشخاص ہیں۔ تو پہلے نمبر پر وفاقی گورنمنٹ نے صوبائی اسمبلی کے اراکین، جتنی بھی صوبائی اسمبلی کے الیکٹڈ پرسنز ہیں یا مجلس شورا کے جتنے اراکین ہیں، تو ان کو اس قانون کے تحت یعنی سگریٹ نوشی سے متعلق قانون کے تحت ان کو سرکاری ملازم کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب یہ مجلس شورا اور صوبائی اراکین کے پاس کیا اختیار ہوں گے، کون سے سیکشن کے اختیار ہوں گے؟ تو ان کے پاس اختیار ہے دفعہ 5، 6، 10، 12 اور 13، یعنی اس قانون کے دفعہ 5، 6، 10، 12 اور 13 کے اختیارات ان کے پاس ہوں گے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 5، 6، 10 اور 12 اور 13 میں کیا باتیں ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس پر سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو آگے لے کر چلوں گا۔ سب سے پہلے دفعہ 5 میں ہے سگریٹ نوشی اور تمباکو کے استعمال کی ممانعت ان مقامات میں جس کا ذکر ایس آر او آرڈر میں کیا گیا ہے، جس کا ذکر ہم دفعہ 3 میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان مقامات میں کوئی بھی شخص سگریٹ نوشی نہیں کرے گا اور تمباکو کا استعمال نہیں کرے گا۔ دفعہ 5 میں ممانعت ہے۔ تو یہ جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہے، یہ جو مجلس شورا کے اراکین ہے، یہ دفعہ 5 کے تحت ان مقامات میں جس کا ذکر دفعہ 3 میں ہم کر چکے ہیں، اس میں کسی بھی شخص کو سگریٹ نوشی یا تمباکو کے استعمال سے منع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے دفعہ 5، ان مقامات میں لوگوں کو سگریٹ نوشی تمباکو کے استعمال سے
ممانعت دپچے میں ہے کہ کسی بھی پبلک سروس کی جو گاڑی ہے جس میں لوگ کرایہ دے کر اور ٹریول کرتے ہیں یا سامان لے کر جاتے ہیں تو ان گاڑیوں میں کوئی بھی شخص سگریٹ نوشی اور تمباکو کا استعمال نہیں کرے گا۔ تو مجلس شورا صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کسی ایسی پبلک سروس کی گاڑی ہے اس میں کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے یا تمباکو استعمال کر رہا ہے تو وہاں پر ان کو منع کر سکتا ہے کہ گاڑی کے اندر وہ سگریٹ نوشی یا تمباکو استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے دپچے کے اختیارات مجلس شورا صوبائی اسمبلیوں کے اراکین۔ اس کے بعد دپہ 10، تو دپہ 10 میں یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ جن مقامات کا ذکر اس آر او میں پہلے ہو چکا ہے ان مقامات کے منیجر، ان مقامات کے سربراہان، ان مقامات کے انچارج، ان کو لازم ہوگا کہ وہ اپنے مقامات کی انٹری اور ایگزٹ جو روٹس ہے اس پر نو اسموکنگ بورڈ، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، سگریٹ نوشی جرم ہے، یہ لکھ کر وہ اویزاں کریں گے۔ جہاں پر عوام داخل ہوتے ہو جس راستے سے اور جس راستے سے نکلتے ہو تو داخلہ اور خارج راستوں پر یہ بورڈ اویزاں کریں گے۔ دپہ 10 میں بورڈ لگانے کی بات ہے۔ تو یہ مجلس شورا کے اراکین اور اسمبلی صوبائی اسمبلی کے اراکین ایسے انچارجان اور ایسے منیجران، جو منیجر ہے، انچارج ہے، سربراہ ہے اس ادارے کا، اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے داخلہ خارجہ راستوں پر نو اسموکنگ بورڈ اویزاں کرے۔ تو یہ دپہ 10 ہے۔ اب یہ آ جاتی ہے بات دپہ 12 کی طرف۔ تو دپہ 12 میں ہے کہ اگر کسی شخص کو منع کیا جائے سگریٹ نوشی سے پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو ان کو اس مقام سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صوبائی اسمبلی کے اراکین اور مجلس شورا کے اراکین کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ ایسے مقام سے جہاں پر سگریٹ نوشی ممنوع ہے، کوئی شخص سگریٹ نوشی کر رہا ہے، تمباکو استعمال کر رہا ہے تو اس کو وہاں سے نکال سکتا ہے۔ اور دفعہ 13 میں استغاثہ دائر کرنے کا اختیار ہے کہ ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ یہ ایسے اشخاص کے خلاف استغاثہ عدالت میں دائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ دفعات 5، 6، 10، 12 اور 13 کی جو اختیارات ہیں یہ صوبائی اسمبلیوں کو دیے گئے ہیں کے اراکین کو اور مجلس شورا کے اراکین کو۔ تو ان دفعات میں ان کی حیثیت سرکاری ملازم کی طرح ہے۔ اچھا، ابھی اس کے بعد تحصیل اور یونین کونسل، جتنی بھی تحصیل ہے، یونین کونسل ہے، تو اس کے ناظمین اور ان کے جو کونسلر صاحبان ہیں ان کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے دفعہ 5، 6، 10، 12 اور 13۔ یعنی وہ بھی کسی جگہ پر اگر کوئی سگریٹ نوشی استعمال کر رہا ہے، تمباکو استعمال کر رہا ہے جہاں پر ممنوع ہے تو وہاں ایسے اشخاص کو منع کر سکتا ہے۔ کسی گاڑی میں اگر کوئی استعمال کر رہا ہے پبلک سروس کی گاڑی تو وہاں پر بھی ایسے شخص کو منع کر سکتا ہے۔ اگر ان کے ایریا میں جو ایسی مقامات ہیں جہاں پر سگریٹ نوشی ممنوع ہے ان کے سربراہ، انچارج، منیجر کو پابند کر سکتا ہے کہ آپ اپنے داخلہ خارجہ راستوں پر نو اسموکنگ بورڈ اویزاں کرو۔ ایسے شخص کو جہاں پر سگریٹ نوشی، تمباکو کا استعمال ممنوع ہے اور وہ شخص وہاں پر پھر بھی کر رہا ہے، تمباکو استعمال کر رہا ہے، سگریٹ نوشی کر رہا ہے، تو ایسے اشخاص کو وہاں سے نکال بھی سکتا ہے اور ان کے خلاف دفعہ 13 کے تحت استغاثہ بھی دائر کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یونین کونسل اور تحصیل کے جو ناظمین ہیں، کونسلرز ہیں، تو ان کو بھی اختیار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں عقل ضمن میں ایسا افسر جو 20 گریڈ یا اس سے بالاتر ہو، کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہو، تو اس کی جہاں پر ڈیوٹی ہے تو اپنے ایریا میں اس کے پاس 5، 6، 10 اور 13 کا اختیار ہے۔ مطلب 5 کے مطابق کسی شخص کو منع کر سکتا ہے، جہاں پر سگریٹ نوشی ممنوع ہے تو وہاں پر اس کو منع کر سکتا ہے۔ 6، اگر وہ کسی ایسی گاڑی میں ٹریول کر رہے، پبلک سروس کی گاڑی میں، گریڈ 20 یا سے بالاتر افسر، تو وہاں پر اگر کوئی سگریٹ استعمال کر رہے، تمباکو استعمال کر رہے تو اس کو وہاں منع کر سکتا ہے۔ 10 میں اس کے ایریا میں جو اس طرح کے ادارے ہیں، اس طرح کی جگہ ہے جہاں سگریٹ نوشی ممنوع ہے، تو ان کے جو انچارج ہیں ان کو پابند کرا سکتا ہے کہ آپ اپنی انٹری ایگزٹ روٹس پر نو اسموکنگ بورڈ اویزاں کریں۔ اور دفعہ 13 کے تحت ایسے اشخاص جو خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف
مجسٹریٹ کے سامنے وہ استغاثہ دائر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تھے پولیس کے اختیارات۔ پولیس کے اختیارات بہت وسیع ہیں، کیونکہ پولیس کے پاس فرسٹ انفارمیشن رپورٹ بھی ہوتی ہے، پولیس کے پاس استغاثہ کی پاور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پولیس کے پاس اس قانون کے تمام سیکشن آف لا کے اختیارات ہیں۔ کس طرح؟ پولیس افسر، ایسا پولیس افسر جس کا رینک سب انسپکٹر ہو یا اس سے بالاتر ہو، اس قانون میں سب انسپکٹر سے کم رینک کا پولیس افسر کارروائی کرنے کا مجاز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب انسپکٹر سے بالاتر یا سب انسپکٹر رینک کا پولیس افسر، اس کے پاس اختیارات ہے دفعہ 5 کے، کسی بھی شخص کو جو دفعہ 3 میں درج مقامات میں سگریٹ نوشی یا تمباکو استعمال کر رہا ہے تو اس کو اس جگہ سے وہ اس کو منع کر سکتا ہے تمباکو نوشی اور سگریٹ کے استعمال سے۔ اگر ایسا پولیس افسر کسی پبلک سروس گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور وہاں پر کوئی سگریٹ نوشی یا تمباکو استعمال کر رہا ہے تو اس کو وہاں منع کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں دفعہ 7 میں کیا چیز ہے۔ دفعہ 7 میں ہے تمباکو نوشی کی تشہیر کرنا مقام عام میں یا پبلک سروس گاڑی میں۔ کوئی بھی شخص بغیر اتھارٹی کے، بغیر اجازت کے کسی بھی پبلک سروس کی گاڑی میں یا کسی بھی مقام عام میں سگریٹ نوشی کی تشہیر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس اجازت نامہ ہے تو پھر کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ تشہیر نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھے ہمارے پولیس افسران، دفعہ 7 میں FIR دی جا سکتی ہے اگر کوئی بغیر اتھارٹی کی تشہیر کر رہا ہے، اشاعت کر رہا ہے یا سگریٹ نوشی سے متعلق، برانڈز کی متعلق، اس طرح کی کمپنی سے متعلق، تو اس کے خلاف باقاعدہ FIR دی جا سکتی ہے۔ اچھا، دفعہ 8 میں ہے کہ کوئی بھی شخص 18 سال کے کم عمر بچے کو سگریٹ فروخت نہیں کرے گا، تقسیم نہیں کرے گا۔ ایسے شخص کے خلاف پھر دفعہ 8 کے تحت FIR دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی پولیس افسران نوٹ کریں۔ تو دفعہ 8 کے اختیارات بھی پولیس افسر کے پاس ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے بچے پر سگریٹ نوشی اور سگریٹ فروخت کر رہا ہے جس کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اس کے خلاف FIR دی جا سکتی ہے۔ دفعہ 9 میں تعلیمی ادارے کے بارے میں ذکر ہے کہ کوئی بھی شخص تعلیمی ادارے کے ارد گرد 50 میٹر کے ایریا میں، ٹھیک ہے، چاروں طرف 50 میٹر کے ایریا میں کوئی بھی شخص تمباکو یا سگریٹ نہ فروخت کرے گا، نہ تقسیم کرے گا، نہ وہاں پر ذخیرہ کرے گا، تو ایسے شخص کے خلاف بھی پولیس افسر جس کا رینک سب انسپکٹر ہو یا اس سے بالاتر ہو وہ FIR دے سکتا ہے۔ اچھا، 10 میں ہے، دفعہ 10 میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پولیس افسر کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ ان اداروں کے منیجر صاحبان کو، سربراہان کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ داخلہ خارجہ راستوں پر نو اسموکنگ بورڈ، سگریٹ نوشی جرم ہے، وہ لکھ کر اویزا کریں گے۔ اور دفعہ 12 میں ہے کہ دفعہ 3 میں جن مقامات کا ذکر ہوا ہے اگر وہاں پر کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، تمباکو استعمال کر رہا ہے تو سب انسپکٹر ہے سے بالاتر پولیس افسر اس شخص کو وہاں سے نکال سکتا ہے۔ اور دفعہ 13 میں ان 3 دفعات 7، 8، 9 کے علاوہ جتنے دفعات ہیں اس میں پولیس افسر اس میں استغاثہ بھی دائر کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر پولیس افسر کے پاس استغاثہ کے بھی اختیارات ہیں اور FIR کی بھی اختیارات ہیں، جبکہ 7، 8، 9 باقی کسی بھی شخص کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے اختیارات نہیں ہے، تمام کے پاس استغاثہ کے اختیارات۔ اچھا، اس کے بعد تعلیمی ادارے کے سربراہان، ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ دفعہ 5، 6، 10، 12 اور 13 کے تحت سرکاری ملازم ہے۔ 5 میں اگر کوئی شخص سگریٹ نوشی کر رہا ہے تو اس کو منع کر سکتا ہے۔ 6 میں اگر گاڑی میں وہ سگریٹ نوشی کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کو بھی منع کر سکتا ہے۔ اچھا، 10 میں جو اس کے ایریا کے جو مطلب سکول ہے تو اس کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس پر، روٹس پر نو اسموکنگ بورڈ اویزا کرے گا، یہ اس کے اختیارات ہے۔ اور 12 میں ہے کہ وہاں سے اگر کوئی اس ادارے میں، اسکول میں سگریٹ نوشی کوئی شخص کر رہا ہے تو وہاں سے اس کو نکال سکتا ہے اور اس کے خلاف دفعہ 13 کے تحت استغاثہ بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ پبلک ٹرانسپورٹ، بس ویگنیں، پبلک ٹرانسپورٹ کی جو بسیں ہیں، ویگنیں ہیں، تو ان کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بھی اختیار حاصل ہے۔ اگر جہاز ہے پانی کی، کشتی کی، ہوائی جہاز، تو ان کے ڈرائیور اور یہ کنڈکٹر کو بھی یہ اختیار حاصل ہے جو وہاں کا مہتمم ہے، منتظم ہے،
کہ وہ اس کی گاڑی میں اگر کوئی، اس کی بس میں، اس کے ویگن میں، اس کی جہاز کشتی میں کوئی اگر سگریٹ پی رہا ہے یا تمباکو استعمال کر رہا ہے تو اس کو وہاں اس کو منع کر سکتا ہے کہ آپ یہاں سگریٹ نوشی نہ کریں، یہ ممنوع ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس ڈرائیور کی، اس کنڈکٹر کی مثال سرکاری ملازم کی ہوگی، وہ سرکاری ملازم اس وقت تصور ہوگا اس قانون کے تحت۔ اچھا، دفعہ 12 کا اختیار بھی اس کو ہے کہ اگر وہ لوگ باز نہیں آ رہے تو وہاں سے اس کو نکال بھی اپنی گاڑی سے سکتے ہیں، بس سے، ویگنوں سے۔ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو چاہے کچھ بھی کرے لیکن ان کی سواریاں بڑھے، لیکن یہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایسے سگریٹ نوش کو وہاں سے باہر کرا سکتا ہے اور اس کے خلاف استغاثہ بھی دائر کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ بس اور ڈرائیور، گاڑیوں وغیرہ کی کنڈکٹر اور ڈرائیور کو بھی سرکاری ملازم یہ کہلایا گیا ہے، تو وہ یہی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد ریل گاڑی میں جو ریل گاڑی کا ڈرائیور ہے، ریل گاڑی کا کنڈکٹر ہے یا ریل گاڑی کے جو سیکیورٹی گارڈ ہے، تو ان کو بھی اختیار دیا گیا ہے۔ دفعہ 6 ہے کہ ریل گاڑی میں کوئی بھی شخص سگریٹ نوشی نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو وہ ان کو منع کر سکتا ہے۔ دفعہ 12 میں اگر پھر بھی نہیں مانا ہے تو اس کو باہر کرا سکتا ہے، اور دفعہ 13 کا اختیار اس کے خلاف استغاثہ دائر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہوائی جہاز کی جو انتظار گاہ ہے، جہاں پر لوگ انتظار کرتے ہیں ہوائی جہاز میں چلنے کے لیے، تو اس کے منیجر کو اور ریلوے اور بس کی جو اسٹیشن ہے جہاں پر لوگ انتظار کرتے ہیں ریلوے اور بس میں چڑھنے کے لیے، تو اس کے منیجر کو، ہوائی جہاز کے انتظار گاہ کے منیجر کو اور ریلوے اور بس کے جو اسٹیشن ہے اس کے منیجر کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اگر ان کے ایریا میں کوئی سگریٹ نوشی، تمباکو استعمال کر رہا ہے تو اس کو منع کر سکتا ہے۔ اس کی جو ایریا ہے اس میں نو اسموکنگ بورڈ اویزا کرے گا۔ دفعہ 12 میں اگر ان کے ایریا میں کوئی شخص تمباکو سگریٹ نوشی کر رہے ہیں تو ان کو وہاں سے نکال بھی سکتا ہے، اور دفعہ 13 میں ان کے خلاف استغاثہ بھی دائر کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوائی جہاز کا تمام سٹاف، ٹھیک ہے، ہوائی جہاز کا جو سٹاف ہے جس میں تمام آ جاتے ہیں، ایئر ہوسٹسز، جو چلانے والا ہے، جتنے بھی ہے، تو ان تمام کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دفعہ 5، 6، 12 اور 13 کے اختیارات وہ جہاز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب کوئی اگر وہاں پر سگریٹ نوشی کر رہا ہے تو اس کو منع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی مطلب گردنواں میں اگر اندر کر رہا ہے جہاز کے تو اس کو بھی منع کر سکتا ہے۔ دفعہ 12 میں اس کو نکال بھی سکتا ہے وہاں سے، اور دفعہ 13 میں اس کے خلاف استغاثہ بھی کورٹ میں دائر کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایسی جگہ جہاں پر عوام جا کر اپنے لیے سامان وغیرہ خریدتے ہیں، تو ایسی جگہوں کے جو منیجر ہیں ان کو بھی دفعہ 5، 10، 12 اور 13 کے اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہاں پر سگریٹ نوشی سے لوگوں کو منع کریں، ٹھیک ہے، وہاں پر بورڈ اویزا کریں دفعہ 10 کے تحت، دفعہ 12 کے تحت وہاں سے اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہاں سے اس کو نکال سکتا ہے، اور دفعہ 13 میں ہے کہ استغاثہ بھی دائر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہسپتال یا دیگر جو صحتی مراکز ہے تو ان کے سربراہان کو بھی اختیار دیا گیا ہے دفعہ 5 کا کہ اگر ہسپتال صحتی مرکز میں کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے تو اس کو منع کر سکتا ہے۔ اپنے ہسپتال صحتی مرکز کے انٹری ایگزٹ روٹس پر نو اسموکنگ بورڈ، سگریٹ نوشی جرم ہے، یہ لکھ کر اویزاں کرے گا۔ دفعہ 12 میں ایسے شخص کو اگر وہاں پر سگریٹ نوشی کر رہا ہے، تمباکو استعمال کر رہا ہے، اس کو وہاں سے نکال سکتا ہے، اور دفعہ 13 کے تحت ان کے خلاف استغاثہ بھی دائر کر سکتا ہے۔ اچھا، آخری جو ضمن ہے ایل، کہ ریسٹورنٹ، سنیما گھر، تھیٹر، ٹی وی اور ریڈیو اسٹوڈیو، ٹھیک ہے، ریسٹورنٹ، سنیما گھر، تھیٹر، ٹی وی اور ریڈیو جو اسٹیشنز ہے، جو اسٹوڈیو ہے، ان کے جو منیجر صاحبان ہیں تو ان کو بھی دفعہ 5 کا اختیار دیا گیا ہے کہ ان جگہوں میں کوئی بھی شخص سگریٹ نوشی کر رہا ہے، تمباکو استعمال کر رہا ہے تو ان کو منع کر سکتا ہے۔ دفعہ 10 کا اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہاں پر وہ منیجر صاحبان ان کے داخلہ خارج راستوں پر نو اسموکنگ بورڈ، سگریٹ نوشی جرم ہے، لکھ کر اویزاں کریں گے۔
اور دفعہ 13 کا اختیار کہ اگر وہاں پر کوئی سگریٹ نوشی کر رہے، تمباکو استعمال کر رہے تو وہاں سے اس کو نکال بھی سکتے ہیں۔ اور دفعہ 13 کا بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسے شخص کے خلاف عدالت میں باقاعدہ استغاثہ وہ جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہ دفعہ 4 کی تفصیل تھی، جس میں آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ کتنے اشخاص کو سرکاری ملازمین کا درجہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل مقصد اویئرنس کی ہے، آگاہی کی ہے کہ اس سے نہ تو یہ لوگ آگاہ ہے اپنے فرائض سے، اپنی ڈیوٹی سے، اور نہ ان کو آگاہ کرنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس چینل کا آغاز بھی کیا تاکہ لوگ اپنے ذمہ داریوں سے بھی وہ آگاہ ہو جائے کہ ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے۔ کسی قانون کے مطابق اس کو ہر شہری کو قانون نے اختیار دیا ہے، ان کو پابند کیا گیا ہے ضابطے کے مطابق۔ ہر شہری پاکستان کو وہ باؤنڈ ہے کہ وہ پولیس کی مدد کرے گا، مجسٹریٹ کی مدد کرے گا، جرائم کی انسداد، یہ اس پر باقاعدہ یہ فرض کیا گیا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے خلاف بھی، ایسے شہری کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے پھر ضابطے کی، جب اس کا نمبر آئے گا تو اس میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ مجلس شورا صوبائی اسمبلیوں کے اراکین، ناظمین کونسلر تحصیل اور یونین کونسلوں کے، 20 گریڈ کا افسر، سب انسپکٹر رینک کے ایسے بالاتر پولیس افسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تعلیمی اداروں کے سربراہان، اور ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں، بسیں، ویگنیں، اس کے ڈرائیور، کنڈکٹر، ریل گاڑی کا ڈرائیور، کنڈکٹر، اور جو سیکیورٹی گارڈ ہے، ہوائی جہاز کا جو انتظارگاہ کا جو منیجر ہے، بس ریلوے کا جو منیجر ہے، تو اس کو، اس کے علاوہ ہوائی جہاز کا تمام جو سٹاف ہے اس کو، عوام کی فلاح کی جو جگہ ہے اس کے منیجر کو، ہسپتالوں کے صحتی مراکز کے سربراہان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ، سنیما گھر، تھیٹر، ریڈیو اسٹیشن، ریڈیو اسٹوڈیو اور ٹی وی اسٹوڈیو کے جو منیجر صاحبان کو ہے، ان کو اس قانون نے سرکاری ملازم کا درجہ دیا۔ امید ہے آپ آج کے اس دفعے پر سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید پھر جرائم کا ذکر اس میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔